اقول وباللہ التوفیق ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کے اس سیشن ماہ شعبان کی فضیلت و اہمیت اور احکام و مسائل، اس خوبصورت حدیث سے اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں ایسے روزوں کا اہتمام کرتے ہوں۔ مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں، بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہوتا ہے شعبان، لوگ اس سے غافل ہیں، وہو شہر، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، جس مہینے میں اعمال کو رب العالمین کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ فاحب ان یرفع عملی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل کو بلند کیا جائے، وانا صائم، اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عمل کو اللہ کے ہاں بلند کیا جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا یہ وجہ ہے جس وجہ سے اے اسامہ بن زید میں شعبان باقی مہینوں کی نسبت سب سے زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس مہینے کی ہمیں صحیح حدیث سے ثابت شدہ فضیلت کے بارے میں علم ہوا، الحمدللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ایک اور حدیث کی طرف۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقمل صیام شہر قط الا رمضان، میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے۔ وما رأیتہ فی شہر، اور میں نے کسی مہینے میں نہیں دیکھا اکثر منہ صیاما من شعبان فی شعبان، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ روزے آپ نے کسی مہینے میں رکھے ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ روزے کسی مہینے کے اندر رکھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ یہی شعبان کا مہینہ تھا. یہ حدیث متفق علیہ ہے، مطلب یہ کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف جو کہ صرف صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہے. وہ یہ الفاظ ہیں کہ کان یصوم شعبان کلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شعبان کے روزے رکھتے. پھر آگے اس کی وضاحت فرمائی کہ کل سے کیا مراد ہے، کل سے مراد کیا 29 یا 30 دن ہے؟ تو فرمایا نہیں، کل سے یہ مراد نہیں ہے. کان یصوم شعبان الا قلیلا، مطلب پورے شعبان کے روزے رکھتے اور تھوڑے دنوں کے نہ رکھتے. الا قلیلا کا مطلب ہے سوائے تھوڑوں کے، مطلب کم دنوں کے نہ رکھتے، اور شعبان کے جو زیادہ دن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزے رکھا کرتے تھے. اور اگلی حدیث دیکھیے جو کہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان الا قلیلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے زیادہ دنوں کے روزے رکھتے، قلیل دنوں کے نہ رکھتے. بل کان یصومہ کلہ، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا. تو عرب یاد رکھیے گا، عرب کے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح کہ اس حدیث کے اندر امہات المومنین کیا کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے لیے کل کا لفظ استعمال کر رہی ہیں. حالانکہ درست بات وہی ہے جو پہلی حدیث میں حضرت عائشہ نے بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے مکمل روزے رکھا کرتے تھے وہ صرف رمضان ہے. اور شعبان کے کل روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ الا قلیلا، تھوڑے دنوں کے نہ رکھتے تھے اور اکثر دنوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے. اب دیکھیے کیا وجہ ہے شعبان کے اندر کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی. ایک وجہ تو ہمیں پتہ چل گئی سنن نسائی کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے یہ وجہ بیان فرما دی کہ اس مہینے کے اندر اعمال کو رب العالمین کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. ابن رجب رحمہ اللہ جو اس کی خوبصورت حکمت بیان کرتے ہیں اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی، کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ شَعْبَانُ كَالْمُقَدِّمَةِ لِرَمَضَانِ شُرِعَ فِيهِ مَا يُشْرَعُ فِي رَمَضَانِ مِنَ الصِّيَامِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، کہ جو شعبان ہے نا یہ رمضان کا مقدمہ ہے. دیکھیے جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے شروع کے اندر اس کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے جس میں کتاب کا تعارف ہوتا ہے. تو شعبان گویا کہ رمضان کا مقدمہ ہے. بولے شعبان کیا ہے؟ رمضان کا مقدمہ ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے کے اندر روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اس کو مشروع قرار دیا گیا. کیوں؟ لِيَحْصُلَ التَّأَهُّبُ لِتَلَقِّ رمضان، تاکہ مومنوں کے ہاں رمضان کی تیاری حاصل ہو جائے. وَتَرْتَاضُ النُّفُوسُ بِذَلِكَ عَلَى طَاعَةِ الرَّحْمَانِ، اور جو مومنوں کی نفوس ہیں وہ رحمان کی اطاعت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں، اس کے لیے وہ بالکل چوکو چوبند ہو جائیں کہ اب اللہ کی اطاعت کا موسم آ گیا. تو شعبان اس کی تیاری کا مہینہ ہے، شعبان اس کا مقدمہ ہے. ابن رجب کا ایک اور بہت خوبصورت قول ہے، ذرا اس کو سنیے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وَمِن مشہور قولہم، سلف صالحین کے ہاں یہ قول مشہور تھا، لا رمضان لمن لا شعبان لہو، کہ اس کا رمضان نہیں ہے جس کا شعبان نہیں ہے. کیا مطلب؟ پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ انہو لا ينتفع برمضان تمام الانتفاع الا من استعد له فی شعبان تمام الاستعداد. رمضان سے وہی بندہ مکمل نفع اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے جو شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرتا ہے. اگر کسی نے شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کی تو یہ وہ شخص ہے جو کہ رمضان سے صحیح معنوں کے اندر فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر کسی نے شعبان میں تیاری نہیں کی تو پھر اس کا رمضان بھی ویسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر، کتنے پیارے اقوال ہیں. ابو بکر البلخی رحمہ اللہ مجھے اور آپ کو ایک اور انداز میں بات سمجھا رہے ہیں. بات کو سمجھیے، ترجمہ سنیے اور پھر بات کو سمجھیے. کہتے ہیں شہر رجب شہر الزرع،
یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، مطلب کسی بیج کو مٹی میں بو دینے کا مہینہ ہے۔ وشہر شعبان شہر سقی الزرع، اور جو شعبان کا مہینہ ہے نا، یہ اس بیج کو پانی پلانے کا مہینہ ہے۔ وہ جو بیج مٹی میں بویا ہے اس کو پانی پلانا، اس کی گوڈی وغیرہ کرنا۔ وشہر رمضان، اور جو رمضان کا مہینہ ہے، شہر حصاد الزرع، یہ تو اس کھیتی کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کول کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ 3 مہینے لگاتار ہے نا، رجب، شعبان، رمضان۔ کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، فصل لگانے کا، شعبان فصل کو پانی دینے کا، اور رمضان اس فصل کو کاٹنے کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں فصل لگانا شروع کرتے ہیں۔ سچ بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ بعض بندوں سے آپ کے نماز پڑھنے وہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان آئے گا نا میں پکی نمازیں شروع کر دوں گا۔ نماز بھی رکن ہے، رمضان کے روزے بھی رکن ہے۔ اگر آپ یہ رکن نہیں اس رکن پر عمل کر رہے تو پھر رمضان کا کیا فائدہ، روزوں کا کیا فائدہ؟ آپ دیکھیں خود ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَزْرَعَ وَيَغْرِسْ فِي رَجَب، اگر کسی نے یہ شجر کاری، یہ بیج کو بونا یہ رجب میں نہ کیا، وَلَمْ يَسْقِ فِي شعبان، اور شعبان میں اسے پانی نہ پلایا، فَكَيْفَ يُرِيدُ أَن يَحْصُدَ فِي رَمَضَان، تو وہ رمضان میں کٹائی کیسے کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ رمضان تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، رمضان تیاری کا مہینہ نہیں ہے، جو تیاری پہلے سے کی ہوتی ہے۔ رمضان تو اس فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ اچھا، ایک اور انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام ابو بکر البلخی رحمہ اللہ، کہتے ہیں مثل یا مثل شہر رجب کا ریح، رجب کی مثال ہوا کی مانند ہے۔ بولے رجب کی مثال ہوا کی مانند ہے، ہوا چل پڑی۔ وَمِثْلُ شعبان مثل الغیم، اور جو شعبان کی مثال ہے، یا مثل شعبان مثل الغیم، شعبان کی جو مثال ہے وہ بادل، غیم کہتے ہیں نا بارش والے بادل، جو بارش والے بادل ہوتے ہیں نا، شعبان وہ ہوتا ہے۔ وہ مثل رمضان مثل المطر، اور جو رمضان کی مثال ہے وہ تو بارش کی مثال ہے، بارش کے برسنے کی مثال ہے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ رجب گویا کہ ہوا چل پڑی، شعبان بادل آگے، رمضان رحمت برس پڑی۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر چاند نظر آ چکا ہے، ہم شعبان میں داخل ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ رحمت کے بادل آ چکے ہیں، بس وہ برسنے کا مہینہ رمضان ہے، اور ان رحمت کے بادلوں کی تیاری کرنے کا، سمیٹنے کا مہینہ آ چکا ہے۔ الحمدللہ۔ سلمہ بن کہیل کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کان یقال شہر شعبان شہر القراء، شعبان کے مہینے کو کہا جاتا تھا قراء کا مہینہ، حفاظ اور قراء کا مہینہ، کہ یہ لوگ چونکہ انہوں نے رمضان میں قرآن مجید کا دور کرنا ہوتا تھا، تراویح کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تو یہ شعبان کے اندر قرآن مجید کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے۔ اور حبیب بن ابی ثابت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا تو کہتے ہذا شہر القراء، دیکھو قراء کا مہینہ آ گیا، قاریوں کا مہینہ، قرآن مجید کے حافظوں کا مہینہ، قرآن مجید کے پڑھنے والوں کا مہینہ آ چکا ہے۔ اور امام ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان، مسلمانوں کا عمل یہ رہا ہے کہ جب شعبان داخل ہوتا، اکبوا علی المصاحف، تو وہ مصاحف پر مائل ہو جاتے۔ مصاحف مصحف کی جمع ہے، مطلب قرآن مجید کا دوام، قرآن مجید کو لازم پکڑ لیتے ہیں، وَأَخْرَجُوا الزَّكَاةَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔
قرآن مجید کو لازم پکڑتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اچھا، بعض سلف صالحین نے اس کی توجیہ بھی بیان کی کہ شعبان میں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، فقراء مساکین کو کثرت سے دیکھتے۔ تو دیکھتے ہیں آپ میں سے چیٹ کے اندر یا کومنٹس کے اندر کس کا جواب پہلے آتا ہے، بتائیے۔ شعبان کے اندر فقراء مساکین کو دینے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ رمضان کے اندر تو آپ سنتے ہیں اکثر لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں اور اکثر لوگ فقراء مساکین کی مدد کرتے ہیں، لیکن شعبان کے اندر کیا مقصد ہے فقراء مساکین کی مدد کرنے کا، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا؟ آپ چیٹ کے اندر کومنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پہلے 3 لوگ کون ہیں جن کا جواب ہمیں موصول ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ تب تک ہم اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں جو کہ ہم نے اس سیشن کے شروع میں بھی پڑھی تھی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے شعبان میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اعمال کی پیشی اللہ کے ہاں یہ سالانہ پیشی ہے، بولیے یہ اعمال کی سالانہ پیشی ہے جو اللہ کے ہاں ہوتی ہے، یہ اعمال کی سالانہ پیشی ہے جو اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت سے الحمدللہ درست جوابات بھی آ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے 3 لوگ کون سے ہیں جن کے جوابات درست ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جواب درست ہے جی۔ راحت منیر ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ محمد انور ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ اور شکیب بانو ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت سے جوابات درست آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ 50 کے قریب جوابات موصول ہوئے آپ کی طرف سے الحمدللہ۔ جو سلف صالحین جو شعبان کے اندر خرچ کیا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ کیوں خرچ کرتے تھے؟ وہ اس لیے خرچ کرتے تھے کہ اگر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں جو رمضان کو عبادات میں گزارنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس مالی وسائل اتنے نہیں ہیں، تو ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ رمضان کو اللہ کی اطاعت میں گزار سکیں، ان کو راشن وغیرہ لے کر دے دیا جائے رمضان کی تیاری، کیونکہ اگر وہ رمضان میں محنت مزدوری اور دیگر کاموں کے اندر مصروف رہیں گے تو پھر وہ رمضان کی تیاری نہیں کر سکیں گے، سمجھ آئی؟ تو اس وجہ سے وہ کثرت سے کیا کیا کرتے جی، وہ خرچ کیا کرتے اللہ کی راہ میں، تاکہ جو لوگ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کی وہ اچھی طرح سے تیاری کر سکیں اور اللہ کی عبادات کے اندر اپنے وقت کو گزار سکیں۔ تو یہ ایک مقصد تھا۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ ماہ شعبان میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں انہیں پیش کیا جاتا ہے، فرشتے ہمارے اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب کیا وجوہات ہے فرشتوں کے اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کرنے کی؟ ہم یا سال کے اندر کتنی مرتبہ اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی کے 3 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1، روزانہ کی بنیاد پر اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ہفتہ وار ویکلی اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، سالانہ سال کے بعد اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ یہ 3 درجات ہیں اعمال کی اللہ کے ہاں پیشی کے، سمجھا گی؟ یہ 3 درجات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ جو 3 درجات ہیں ان میں سے 1 بائی 1 ان کے دلائل کیا ہیں۔ ماشاءاللہ جو تیسرا درجہ ہے یہ تو آپ نے پڑھ لیا، حضرت اسامہ بن زید کی حدیث کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ پہلا اور دوسرا درجہ پڑھتے ہیں، ان کے دلائل دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے۔ قال کہتے ہیں
قوم فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے 4 باتوں کے ساتھ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 4 باتیں سکھائی. کتنی باتیں؟ 4. شمار کیجئے. نمبر 1، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ رب العزت نیند نہیں پکڑتا اور نہ ہی اللہ کے یہ لائق ہے کہ وہ سوئے. نمبر 2، یرفع القسط ویخفضہ، اللہ رب العزت وہ جو ترازو ہے اللہ اس کو بلند بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو جھکاتا بھی ہے. نمبر 3، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ، دن کے اعمال کو رات کے وقت اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. نمبر 4، وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، اور رات کے اعمال کو دن میں اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. امام مناوی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دن کے عمل اللہ کے ہاں بلند ہوتے ہیں رات کی بالکل ابتدا میں، اور رات کے عمل اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں رات کے بعد دن کی ابتدا میں. اور یہ کون پہنچاتا ہے؟ فَإِنَّ الْحَفَظَةَ، جو کرامن کاتبین ہیں، جو فرشتے مقرر ہیں انسان کے اعمال کو لکھنے کے لیے، وہ دن گزارنے کے بعد اللہ کے ہاں اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں اور رات گزارنے کے بعد اللہ کے ہاں اعمال کو لے کر پیش ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صرف شعبان میں نہیں، روزانہ بھی اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. آپ اکثر لوگوں سے دیکھیں نا کہ بعض خاص دنوں میں آپ کو نیکیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں اور عام دنوں میں بالکل بھول جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے، روزانہ بھی تو اعمال پیش ہوتے ہیں. آپ اگر شعبان کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو وہ تو صحیح مسلم کی حدیث میں دن میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں. رات کے اعمال الگ پیش ہوتے ہیں، دن کے اعمال الگ، دن میں بھی 2 مرتبہ پیش ہو رہے ہیں. یہ بھی وہی اسی مفہوم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ فرشتے آتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے، اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ کیا فرشتوں سے کہتا ہے، کیف ترکتم عبادی، بتاؤ ذرا میرے بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں، ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھے تھے، ہم جب ان کے پاس آئے تو وہ پھر بھی نماز پڑھے تھے. مطلب فجر اور عصر کی 2 اتنی اہم نمازیں ہیں جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ان سے آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو بھی آپ نے حضرت اسامہ کی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں شعبان میں اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا عمل اللہ کے یہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اللہ اکبر. اب آئیے جی، یہ دن میں 2 مرتبہ، اب آئیے ہفتے میں 2 مرتبہ اعمال کی پیشی. ہفتے میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے. جب وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعمال العبادی تعرض یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ جو بندوں کے اعمال ہیں وہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور اس کو پسند کیا کرتے. تو اعمال صرف شعبان میں پیش نہیں ہوتے، اعمال تو دن میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں. اور تیسرا درجہ وہی ہے سالانہ اعمال کی پیشی کا، جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے 2 مرتبہ سنی. اب آتے ہیں 2 اہم ترین سوالات کی طرف. کیا 15 شعبان کو رات یا دن میں کچھ خاص عبادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رات کے وقت میں یا دن کے وقت میں، یا کیا 15 شعبان کو اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں؟
تو آتے ہیں ہم ان دونوں سوالات کے جوابات کی طرف۔ ہمارے ہاں جو 15 شعبان ہوتا ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات ایسے ہی ہے جی۔ شب لفظ ہے فارسی کا جس کا مطلب ہے رات۔ آپ کو پتا ہے عربی زبان میں رات کے لیے لیلتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیلتن کا جو شب ہے یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، اور برات یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے علیحدگی یا تعلق، لا تعلقی۔ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا میرا آپ سے اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے، ٹھیک ہے جی، براءت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح حدیث میں اس رات کی الگ سے کوئی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ رات کی کوئی نماز اور نہ ہی دن کا نفلی روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اس ایک دن کا روزہ، جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ رمضان جو شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے، چاہے اس میں 15 تاریخ بھی آ جائے، 16 بھی آ جائے، 17 18 بھی آ جائے، لیکن مہینے کے اندر ایک دن کو خاص کرنا اور کہنا صرف اس ایک دن کا روزہ کے اعمال پیش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، لیکن اکثر ائمہ اور محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں، حدیث کو سمجھ لیجئے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی جو درمیانی رات ہے، مطلب 15 شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی درمیانی رات کو اللہ رب العزت مطلع ہوتے ہیں، فیغفر، آپ بخش دیتے ہیں، اللہ بخش دیتا ہے، لجمیع خلقہ، اپنی تمام مخلوق کے لیے، الا لمشرک او مشاحن، سوائے دو کے، مشرک اور مشاحن۔ مشاحن ہوتا ہے ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے، حسد کرنے والے، دلوں میں کینے اور نفرتوں کو پالنے والے۔ ان دو کے علاوہ، مشرک اور مشاحن کے علاوہ، ہر انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث میں نے کہا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا، دیگر بھی کئی ائمہ نے صحیح کہا، لیکن اکثر ائمہ اور محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح مان بھی لیں تو پھر بھی اس دن کا کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہوتا، بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مطلع ہوتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، سوائے دو کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا دل کے اندر کسی کی نفرت رکھنے والا۔ دیکھ لیجیے آپ، ایک کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، شرک، اور ایک کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ کا حق ایسے ادا کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے بندوں کا حق ایسے ادا کرو کہ کسی اللہ کے بندے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ، حسد اور بغض نہ رکھو۔ سمجھا کہ آپ کو؟ تو یہ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر اس حدیث کو روایت کی ہے۔ ایک یہ حدیث ہے حضرت علی کی، اور یہ ضعیف جداً ہے، تمام ائمہ اور محدثین کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات آئے، 15ویں رات آئے، فقوموا لیلہا، تو رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو، فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، کیونکہ اللہ رب العزت اس رات میں نزول فرماتا ہے، غروب شمس کے وقت سے نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، فیقول، اور اللہ فرماتا ہے، الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی تکلیف کے اندر مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں، الا کذا الا کذا، اللہ ایسے فرماتے ہیں، ایسے فرماتے ہیں، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔
تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اگرچہ حدیث ضعیف جداً ہے، سخت ضعیف حدیث ہے کہ رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ دیکھیے یعنی ضعیف حدیث کے اندر جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اب ہم صحیح حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں؟ جی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری پہر رہ جاتا ہے، تیسرا پہر، 1/3. مطلب آپ مغرب اور فجر کے وقت کو لے کر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو آخری تیسرا حصہ ہے فجر سے پہلے والا، جب وہ حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. یقولو، اللہ فرماتا ہے من یدعونی، کون مجھے پکارے، فاستجیب له، میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، میں اس کو دے دوں، من یستغفرنی، مجھ سے استغفار کرے، فاغفر له، میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو بخش دوں. تو پورے سال کے اندر ایک رات کا قیام کرنا، شعبان کی 15ویں رات کا، اور یہ کہنا کہ اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، وہ تو صحیح وہ حدیث بھی ضعیف ہے جس میں شعبان کی 15ویں رات کا تذکرہ ہے. صحیح حدیث کے اندر یہ تذکرہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کہ اللہ رب العزت ہر رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، ان کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہے. ہر رات یہ تو ہوتا ہے. سمجھا کہ نا آپ کو بات کی؟ تو اس وجہ سے ہر رات اس آخری پہر کے اندر حرص کیا کیجئے کہ ضرور اس میں آپ کا کچھ حصہ ہو. اب ہم آتے ہیں جی کہ کیا ایک بات جو بڑی مشہور ہے کہ یہ جو شب برات ہے، 15 شعبان ہے، اس میں اعمال، ان پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کو ترتیب دیا جاتا ہے اور تقدیر لکھی جاتی ہے اور نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اگلے سال کے رزق تقسیم کیے جاتے ہیں. بتائیے ہمارے معاشرے میں ایسے مشہور ہے یا نہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً معاملہ ایسے ہے، اور یہ ساتھ یہ فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں. سورۃ دخان کی ابتدائی آیات، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے، واو قسم کے معنی میں ہے، قسم ہے کتاب مبین کی، اس واضح کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں، اور بے شک ہم متنبع کرنے والے ہیں. اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والی بات کا جو تقسیم ہوتی ہے، اس کا پھیلاؤ، اس کا رکھنا اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یہ ہماری طرف سے طے ہوتا ہے اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے گا، وہ دن جس دن کے اندر، یا وہ رات جس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ رات لیلۃ مبارکہ ہے. سورۃ دخان کے مطابق وہ رات کیا ہے جی؟ لیلۃ مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اب ہوتا یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ مبارکہ کے الفاظ سے فیہا یفرق کل امر حکیم لے کر تمام جو اس رات کی فضیلتیں ہیں اس کو چسپاں کر دیا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات پر. حالانکہ بات ایسے نہیں ہے. وجہ کیونکہ یہ تو وہ رات ہے جس میں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
پہلے قرآن کی قسم ہے والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ایسے ہی ہے جی، اس میں قرآن کی نزول کا تذکرہ ہے. اب دیکھیے کہ قرآن کو کب نازل کیا گیا، تو وہ ہم سورۃ القدر سے پوچھ لیتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. چلیں آپ سے ایک اور سوال ہے چیٹ کے اندر، دیکھتے ہیں آپ میں سے کس کو جواب پتا ہوگا. قرآن مجید میں بعض جگہوں پر آیا ہے وما ادراکا، اور بعض جگہوں پر آیا ہے وما یدریکا. کیا فرق ہے؟ وما ادراکا وما یدریکا، ادرا فعل ماضی ہے، یدری فعل مضارع ہے. آپ نے چیٹ کے اندر لکھ کر جواب دینا ہے یا کامنٹس کے اندر آپ لکھ کر جواب دے سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اے اللہ، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے بھی اترتے ہیں، روح الامین بھی اترتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے ہیں. یہ ہے وہ من کل امر. اور پچھلی صورت میں دیکھیے سورۃ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم، امر ہر اللہ کا حکم فیصلہ اس رات کے اندر ہوتا ہے جو لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ آپ سب کے علم میں ہے، لیلۃ القدر آتی ہے رمضان کی تاک راتوں کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے تھے لیکن اللہ کی حکمت کے نہیں بتا پائے. دو لوگ جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے، ان کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز بھلا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا پائے. اور اللہ کی حکمت ہے اس میں، ہمارے لیے ایک اور موقع ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں تمام تاک راتوں کا قیام کریں تاکہ ہم لیلۃ القدر کو پا لیں ایک رات کو. یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، رزق کی تقسیم کی، معاملات اور تقدیروں کے لکھنے کی، یہ تمام فضیلتیں ہیں در حقیقت لیلۃ القدر کی، جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. یہ فضیلتیں یاد رکھیے گا، یہ فضیلتیں رمضان کی 15ویں شب کی نہیں ہیں. یہ فضیلتیں تو شعبان کی 15ویں شب کی نہیں ہے، بلکہ یہ فضیلتیں تو رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں. سمجھ آ گیا؟ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف جانے سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا جواب. جی ماشاءاللہ سسٹر ساجدہ یاسمین، آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. سسٹر مریم فاطمہ، آپ کا بھی جواب درست ہے ماشاءاللہ. اور محمد عمر ہے، آپ تینوں کے جوابات سب سے پہلے درست آئے، اور بھی کئی لوگوں کے جوابات درست آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 26 جوابات ہمیں موصول ہوئے الحمدللہ. سن لیجئے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اللہ نے فرمایا نا وما ادراکا، وما ادراکا، اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے وہ بتا دیا. دیکھیں نا یہاں پہ بتا دیا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن جہاں پر اللہ فرماتے ہیں وما یدریکا، وہاں پہ اللہ بتاتے نہیں ہیں اس چیز کی حقیقت. وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہو، لیکن کتنی قریب ہو نہیں بتایا گیا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ فرق پتہ چل گیا؟ وما ادراک اور وما یدریک، یدریک میں نہیں بتایا گیا اس چیز کی حقیقت یا اس کا وقوع، اور وما ادراک جہاں اللہ نے فرمایا تو بتا دیا. ایسے ہی ہے جی. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس، تو بتا دیا کہ وہ کیا ہے قاریہ. بارک اللہ فیکم. وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اس مہینے کی ایک تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں، جس میں جبریل امین اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اور یہ رمضان کے مہینے کی رات ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت اور فرقان کے دلائل پر مبنی کتاب ہے. یہ ہدایت ہے
اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل پر مشتمل کتاب ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ یہ جو 15ویں، سچ بتائیے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں آپ کو اس رات میں پٹاخے وغیرہ سنائی دیتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں جی اس رات کے اندر چراغاں کیا جائے، لائٹنگ کی جائے، وہ جی کیا کہتے ہیں اسے، دیے جلائے جائیں اور آگ جلائی جائے۔ نعوذ باللہ، یہ آگ مسلمانوں کی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ یہ چراغاں کرنا یہ مسلمانوں کی عبادت کہاں سے ہو گئی؟ تعجب کی بات ہے۔ آگ کی پوجا کرنا یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ کب سے مسلمانوں کی عبادت ہو گئی؟ شب برات کی یہ جو بدعت ہے، ایک لفظ فارسی کا شب اور برات عربی کا، اور پتہ نہیں کیا مطلب اس کا، شب برات لا تعلقی کی رات۔ شب برات کی یہ جو بدعت ہے، یہ برامیکا کچھ لوگ گزرے ہیں ان کی طرف سے شروع کی گئی، جو اسلام لانے سے قبل آگ کے پجاری تھے۔ جب وہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام کے اندر بھی کچھ ایسی بدعات کو شامل کیا جن پر وہ پہلے سے عمل کیا کرتے تھے، تو اس کے اندر یہ آگ جلانا، آگ کے پاس بیٹھنا یہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے اپنی منمانی کی اور آگ کی عبادت سے اس کا آغاز کیا۔ اس وجہ سے یہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی سنت یا آپ کا طریقہ نہیں رہا کہ وہ کوئی اس رات کا اہتمام کرتے ہوں یا کوئی آگ جلاتے ہوں یا نعوذ باللہ پٹاخے جلاتے ہوں اور باقاعدہ ثواب سمجھ کر یہ کام کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے صرف اس ایک رات کے لیے مساجد میں جمع ہونا، پوری رات نعت و سرور کی مجلسوں کا انعقاد کرنا، پھر صلاۃ الرغائب نامی کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس نام کی نماز پڑھنا، محفلوں کا انعقاد کرنا، چراغاں کرنا، پٹاخے جلانا، دن کو کھانے تقسیم کرنا، کھانے پکانا، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نہ ہی صحابہ کرام اس دن یا رات کی کوئی الگ سے اہتمام کیا کرتے۔ جو اس سے ہی فضیلت ہے وہ بتا دی گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعمال کو اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے، لیکن کس دن کیا جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، ورنہ اس دن کا روزہ رکھا جاتا۔ تو ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے۔ حضرت اسامہ نے اسی لیے تو پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ نفلی روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس مہینے میں اعمال، لوگ اس سے غافل ہیں، اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکثر دنوں کا روزہ رکھا۔ یہ کیسی سنت ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ کر سمجھنا اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثر رکھنا ہے، سنت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اکثر دنوں کا رکھیے، رمضان کی تیاری بھی ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ الاحتفال بلیلۃ النصف من شعبان بالصلاۃ و غیرہا، یہ جو 15ویں شعبان کی رات کو محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے نمازیں قائم کر کے او غیرہا یا دیگر اعمال کر کے او تخصیص یومہا بالصیام یا پھر خاص اسے ایک دن کا روزہ رکھنا، بدعت منکرہ عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کے ہاں یہ بدعت ہے۔ ولیس لہ اصل فی الشرع المطہر، اور شرع مطہر میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بل هو مما حدث فی الاسلام بعد عصر الصحابہ، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جو صحابہ کے زمانے کے بعد اسلام کے اندر اضافہ کیا گیا، شامل کی گئی، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اعمال کا صرف اس ایک رات کی عبادتیں کرنا اور ایک دن کے روزے رکھنا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس امت کے بہت بڑے فقیہ، وہ فرماتے ہیں کہ الصحیح، صحیح بات یہ ہے کہ ان صیام النصف من شعبان او تخصیصہ بقراءۃ، کہ شعبان کی 15ویں دن کا روزہ رکھنا یا پھر اس دن الگ سے کوئی تلاوتوں کا اہتمام کرنا، او بذکرین یا پھر اس دن کوئی خاص ذکر پڑھنا، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ فیوم النصف من شعبان کا غیرہ من ایام النصف فی الشہور الاخری، تو 15 شعبان کا دن بھی ویسے ہی ہے جیسے باقی مہینوں میں 15ویں کا دن آتا ہے۔
رجب کے اندر آتا ہے، جمادی الثانیہ میں ہوتا ہے، اولا میں آتا ہے، ربیع الاول میں آتا ہے، ربیع الثانی میں آتا ہے، محرم میں آتا ہے. جس طرح باقی مہینوں میں 15واں دن آتا ہے اس طرح شعبان کے اندر بھی 15واں دن ہے. تو اس دن کا روزہ رکھنا یا خاص اس دن کے کوئی اعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کی کوئی دلیل، کوئی اصل نہیں ملتی. تو یاد رکھیے گا، شعبان علمی اور عملی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. چلیں آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں چیٹ کے اندر. بتائیے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاص عمل اس مہینے میں کرتی تھیں شعبان میں، جو بتاتی بھی ہیں کہ میں اس مہینے میں یہ کیا کرتی تھی، اور ہم عورتیں اس مہینے میں یہ کیا کرتی تھی. بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو شعبان جو ہے نا، یہ علمی اور عملی اعتبار سے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. رمضان سے متعلق احکام و مسائل کو سیکھیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. واجب جس چیز سے مکمل ہوتا ہے نا، وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. تو اب دیکھیے، رمضان کے اندر روزے رکھنا یہ واجب ہے، یہ رکن ہے دین کا. اب یہ واجب یا رکن کس سے مکمل ہوگا، اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے. روزوں کے احکام و مسائل سیکھیے، جن اعمال سے روزہ ٹوٹتا ہے ان تمام کو سیکھیے. اور انشاءاللہ العزیز آپ ذہنوں میں رکھیے گا، رمضان سے ایک ہفتہ قبل ہمارا استقبال رمضان کا کورس ہر سال ہوتا ہے، جو اس سال بھی ہوگا، جس میں رمضان سے متعلق تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو آپ وہ کورس بھی کیجئے، دیگر کورسز بھی کیجئے، رمضان سے متعلق کتب کو پڑھیے، معلومات میں اضافہ کیجئے. دوبارہ اگرچہ آپ کو پتہ ہے آپ مسلمان ہیں، لیکن نئے سرے سے رمضان کے بارے میں احکام و مسائل کو سیکھیے، دوسروں کی بھی رہنمائی کیجئے. شعبان کے اندر جو مروجہ بدعات ہیں ہمارے معاشرے میں، ان سے خود بھی بچیے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیے. قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تاکہ رمضان کے اندر، مطلب یہ نہیں کہ رمضان آئے گا تو میں پہلا پارہ شروع کروں گا، روزانہ ایک پارہ پڑھوں گا رمضان میں قرآن. تو رمضان سے پہلے شروع کر لیجئے، ماشاءاللہ آپ کی روٹین بنی ہوئی ہوگی. سلف صالحین ایسے ہی کیا کرتے تھے، جس طرح ہم نے دیکھا. اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور رمضان کے اندر وہ عبادات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی مدد کیجئے تاکہ وہ اور اچھے سے عبادات کر سکیں. نفلی روزوں کا اہتمام کیجئے. گزشتہ سال کے اعمال کا جائزہ لیجئے، محاسبہ کیجئے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کس کا جواب درست ہے. جی، کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاتی ہیں؟ ماشاءاللہ، مظہر ہے آپ کا جواب درست ہے. سسٹر سیما طارق ہے، آپ کا جواب درست ہے. اور زبیر اسلام ہے، آپ کا جواب درست ہے. بارک اللہ فیک. آپ تین لوگوں کے جوابات سب سے پہلے درست آئے. ام المومنین حضرت عائشہ جو ہے نا، وہ جو پچھلے سال یعنی پچھلے رمضان کے روزے خواتین کے رہ جاتے ہیں کچھ ایام کے، جو ان پر پچھلے روزوں کی قضا ہوتی تھی، وہ شعبان کے اندر دیا کرتی تھی. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جو مجھ پر قضا کے روزے ہوتے وہ میں شعبان کے اندر پورے کر لیا کرتی تھی. تو خواتین کو چاہیے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی سے مسئلہ ثابت کیا کہ خواتین کو چاہیے اگلے رمضان سے پہلے کم از کم پچھلے روزوں کو مکمل کر لیں. تو یہ حضرت عائشہ کا عمل ہوتا تھا. دوسرا ایک چیز جس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، کہ بعض لوگ شعبان کے 15ویں دن کو قبرستانوں میں جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ ایک عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس دن روحیں واپس آتی ہیں، اور آپ قبرستان میں جائیں، قبروں کے اوپر پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اگربتیاں جلائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. صرف 15ویں شعبان کو کیوں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں اجازت دے رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، جاؤ جا کر قبروں کی زیارت کرو. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ یہ آخرت کو یاد کرواتی ہیں. تو ہم مسلمان اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا نا ایک دن مقرر کر لیں. ایسے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے ربیع الاول کے ابتدائی دن مقرر کر لیں. ٹھیک ہے، باقی کاموں کے لیے اسی طرح سال میں کچھ دن مختص، اور بس پورا سال ختم نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ راتوں کو جاگنے کے لیے شعبان کی 15ویں آ گئی، کچھ پکا پکایا تقسیم کرنے کے لیے یہ والے دن آ گئے، فلاں کام کے لیے. یہ سارے کام پورا سال کیجئے. اللہ صرف ایک 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول نہیں فرماتا، وہ تو حدیث بھی ضعیف ہے. اللہ رب العزت ہر رات میں نزول فرماتے ہیں. ہر رات اٹھ کر نوافل پڑھیے، اللہ سے مانگیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کوئی رمضان کی 15ویں کا روزہ نہ رکھتے، بلکہ وہ تو ثابت بھی نہیں ہے کسی ایک دن کا خاص شعبان کے اندر، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کرتے، سموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے. کہتے ہیں جی شعبان کے اندر چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اعمال تو روزانہ دن میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، آپ کو کتنی فکر ہے اپنے اعمال کی؟ ہفتے میں 2 مرتبہ پیش ہوتے ہیں، سموار اور جمعرات کے دن، کتنی فکر ہے آپ کو اعمال کی؟ تو یہ اصل میں یہ دن ہمیں دوبارہ سے تذکیر اور یاد دہانی کے لیے آتے ہیں کہ یہ کام تو روٹین میں کرنے کے ہیں، ایز اے مسلم یہ کام روزانہ کی بیس پر کرنے کے ہیں، یہ کام کوئی سالانہ کی بیس پر کرنے کے نہیں ہیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا شعبان سے متعلق اس سیشن کو مکمل کیا. جو سوال کیا گیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، تو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مجھ پر جو روزوں کی قضا ہوا کرتی تھی تو میں وہ شعبان کے اندر، مطلب پچھلے سال کے روزوں کی جو قضا ہوتی تھی میں وہ شعبان کے اندر مکمل کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری بھی اور صحیح مسلم بھی، یہ دونوں کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. شوال کے 6 روزے رکھنا یہ تو رمضان کے بعد رکھے جاتے ہیں، اور یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. وہ رمضان کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے اس کے اندر 6 روزے رکھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. باقی ماشاءاللہ ہمارے اسسٹنٹ اساتذہ کرام حافظ محمد مدنی صاحب اور اسی طرح شیخ سعود الفیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، اللہ پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے. سوال ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث کا حوالہ ذکر کر دیجئے، تو حوالہ نوٹ کر لیجئے. ام المؤمنین حضرت عائشہ کی جو حدیث کا حوالہ ہے کہ وہ شعبان کے اندر پچھلے روزوں کو مکمل کیا کرتی تھیں، صحیح بخاری کے اندر 1849، صحیح بخاری کے اندر 1849 اور صحیح مسلم کے اندر 1146 1146 نمبر پر حدیث ہے. بارک اللہ فیکم. زکوٰۃ کو اس مہینے میں ادا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اگر کسی کی زکوٰۃ پر مطلب کسی کے پاس رقم پڑے پر اس کا سال گزر چکا ہے شعبان کے اندر، تو اسی مہینے میں ادا کر دیں. ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال کا عرصہ گزر جائے، جس مہینے میں بھی ہو اسی مہینے میں ادا کر دیجیے، چاہے وہ شعبان ہے یا رجب ہے یا محرم ہے یا ذی الحجہ ہے، آپ اس مہینے کے اندر ادا کر دیجیے. ٹھیک ہے جی. عید کے دن بارک اللہ فیک کوشش کریں ہمارے نا موضوع سے متعلق سوال ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. جو آج کا ہمارا سیشن تھا اس سے متعلق. احسن اللہ علیکم وبارک اللہ فیکم. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمارے گروپس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ کا جو یوٹیوب لنک ہے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ آج رات ہی امید ہے شیئر کر دیا جائے گا. تو اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دیگر کورسز بھی جاری ہیں الحمدللہ. انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت رمضان المبارک کے اندر آپ کو لیول 1 آفر کیا جاتا ہے، جس کے اندر آپ ڈیلی کلاسز ہوگی انشاءاللہ، اور 20 دنوں میں آپ 20 اسباق کو مکمل پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید کے 40,000 الفاظ 15 گھنٹوں کے اندر سیکھ سکتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر دورہ قرآن آفر کیا جاتا ہے، روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ 30-31 دنوں کے اندر اپنے 30 پارے مکمل کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جو تیسرا اہم ترین کورس ان دنوں میں جاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، الحمدللہ وہ کورس بھی جاری ہے، جس کی کلاس ہر جمعے کے دن اسی وقت میں پاکستان کے ٹائم 8 سے 9، سعودی عرب کے ٹائم 6 سے 7، اور انڈیا کے ٹائم 8:30 سے 9:30 کلاس ہوتی ہے. تو الحمدللہ آپ میں سے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے گروپس میں نہیں ہیں تو چیٹ کے اندر اپنے نمبر چھوڑ دیں، انشاءاللہ ٹیم کے لوگ ان کو گروپس میں ایڈ کر لیں گے. بارک اللہ فیک واحسن اللہ الیک. ہمارے کورس کے ہوسٹ محمد ذیشان بھائی، پوری ٹیم آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا کرے. اگر آپ کی طرف سے کوئی اناؤنسمنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں.